बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मियां अकील अफजल। एक्सप्रेस न्यूज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग का। अभी थोड़ी देर पहले काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का फैसला सुनाया है और ये बड़ा फैसला है और जो काजी फाइज ईसा को बड़ा रिलीफ मिला है और सरीना ईसा उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। मियां अकील अफजल से सबसे पहले हम फैसले के हवाले से पूछेंगे कि 6-4 का जो फैसला है उसमें टेक्निकलिटीज़ बता दें, उसके बाद आज की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या अहम चीज़ें हुई उन पे हम बात करेंगे। मियां अकील अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि जो 6-4 का फैसला है, ये फैसला बुनियादी तौर पर क्या है, इसके इम्पेक्ट क्या होगा? साकिब साहब, वाकई ही ये फैसला तारीख साज है। उसकी वजह मैं तारीख साज होने की वजह ये कह रहा हूँ कि ये फैसला जो है मुल्क की आइंदा तारीख का तयन करेगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज माने जाते हैं शुरू से ही, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते और अपने खुद से जो फैसले हैं आइन और कानून के मुताबिक देते हैं। और इसी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपना मौक़िफ़ भी यही था कि मैंने एक फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसला दिया जिस पर मैंने मुख्तलिफ इदारों के जो अफसरान हैं जो कि सियासत में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा। तो उस फैसले के तनाजुर में मेरे खिलाफ एक रेफरेंस बना दिया गया, मेरी अहलिया की वो जायदादें खरीदने का इल्ज़ाम मुझ पर लगवा दिया गया जो कि जिनसे मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। वो जायदादें मेरी अहलिया ने अपनी आमदन से ख़रीदी थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को फैसला दिया था जिसमें जो सदारती रेफरेंस को तो कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन उसके साथ ही FPR को मामला भिजवाया गया था। अच्छा, वो उसमें भी 7-3 की रेशो थी। 7 जजेस ने ये कहा था कि जो रेफरेंस है, जो 10 जजेस ने ये कहा था कि जो रेफरेंस है उसको तो कलअदम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 7 जजेस ने ये कहा कि मामला FPR को भिजवा रहे हैं कि वो सरीना ईसा को तफसीली तौर पर सुने, उनसे उनके ज़राए आमदन जाने और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करे और 100 दिन के अंदर चेयरमैन FPR के ज़रिए वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाए, जहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर आज़ादाना अपना जायज़ा लेगी। तो जो वकला हैं, जो माहिरीन हैं, वो कह रहे थे कि रेफरेंस अगरचे कलअदम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गई है वो एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर पर लटकती हुई तलवार होगी और आज उस तलवार को भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस कलअदम, बस बात ख़त्म। तो इसमें FBR ने रिपोर्ट भी बनाई थी, उसके हवाले से फाइंडिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही थी। आज भी हमने देखा कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बड़ी बहस हुई FBR की रिपोर्ट से मुतालिक। तो उस रिपोर्ट का स्टेटस क्या होगा, उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं? बिल्कुल वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया है। 6-4 की अक्सरियत से फैसला है और जो छठे जज हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनका भी मैं फैसला यही कहूँगा कि उन्होंने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के ही हक़ में फैसला दिया है। टेक्निकली उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की दरख्वास्त जो है उसको रिजेक्ट किया है, उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में ही जाएगा। 6 जजेस जिनमें उनके नाम है जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खैर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया अफरीदी। इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है और जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि जो मामला FPR को भिजवाया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं भिजवाया गया, सरीना ईसा को सुना नहीं गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है जस्टिस उमर अता बंदयाल में, उस फैसले में बड़ा क्लियरली तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 19 जून 2020 के फैसले की रोशनी में FPR ने जो भी कार्रवाई की थी, यानी उसके ऊपर FPR ने एक अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और एक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उन्होंने सरीना ईसा के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को भी सरीना ईसा ने प्रॉपरली फोरम के ऊपर चैलेंज किया था और उसके साथ दूसरी रिपोर्ट जो कि चेयरमैन FPR ने उस कार्रवाई से मुतल्लिक उसकी जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी। दोनों रिपोर्ट्स FPR की कार्रवाई सारी की सारी उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देने का जो फैसला था, बस बात वहाँ पर ख़त्म होगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इस तरह तस्वुर किया जाएगा कि जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ये कहते, मतलब उन्होंने आर्गूमेंट एक लिया था कि अगर कार्रवाई यहाँ से सेट असाइड या कलअदम हो जाती है फिर भी आज़ादाना तौर पे FBR जो है अपने ताई कोई चीज़ें इनिशिएट कर सकता है। तो क्या अब इस सिचुएशन के बाद पॉसिबल है या इस जजमेंट के बाद? देखें, अगर हम कानूनी तौर पे बात करें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और FPR और इसके अलावा जो भी इदारा है, हर इदारे के पास अगर किसी भी शख्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन आती है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है।
لیکن اگر ہم عملی طور پر بات کریں تو عملی طور کے اوپر پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ادارہ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، کیونکہ ہر ادارے میں یہی بات کنسیڈر کی جائے گی کہ سپریم کورٹ نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد، تمام ڈاکومنٹس کا جائزہ لینے کے بعد، تمام شواہد کو دیکھنے کے بعد، جسٹس عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو سننے کے بعد اس تمام کارروائی کو ختم کیا ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس میں وہ اب ایسی کارروائی کرنے سے جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوگا۔ کوئی بھی ادارہ جسٹس عیسیٰ یا ان کی اہلیہ کے خلاف کم از کم ان میٹرز کے اوپر جو ہے وہ مزید کارروائی نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اس اپنے آپ کو اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا۔ اس میں تھوڑی سی پروسیڈنگز سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ایک چیز میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج جب بینچ اٹھا تو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، لیکن تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے بعد واپس آئے ججز اور انہوں نے فیصلہ سنایا، لیکن فیصلہ سنانے سے قبل ایک ہنٹ جو ہے وہ جسٹس مقبول باقر نے دیا دیکھنے والوں کو جو کمرہ عدالت میں ہم بھی موجود تھے۔ ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آیا ہے۔ جو پروسیڈنگ ہوئی اس سے تھوڑا سا اس سے متعلق انٹرسٹنگ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار بڑا وہ جذباتی انداز میں اٹھ رہے تھے، 3-4 دفعہ اٹھے، پھر جسٹس جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ان کو کاؤنٹر بھی کیا۔ پھر جو جسٹس منظور ملک ہیں انہوں نے کیوں ان کو کہنا پڑا کہ پہلے آپ کو انگلش میں کہا بیٹھ جائیں، پھر اردو میں، پھر پنجابی میں، مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کیوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ تھوڑے سے جذبات میں آ جاتے ہیں کیس کی سماعت کے دوران۔ جب دوسری جانب سے آرگومنٹس آتے ہیں، نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک فریق آرگومنٹس دے رہا تو دوسرا فریق اس کے آرگومنٹس میں ٹوکتا نہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی کوئی آرگومنٹ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے ایسا دیا جاتا تھا جو کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ مجھے ہرٹ کرے گا یا میرے موقف کے اگینسٹ ہے، تو وہ فوری طور پر کھڑے ہو کر وہیں پر اس کا جواب دیتے تھے۔ تو کورٹ کی جانب سے بار بار یہی کہا گیا کہ جو کورٹ کی معمول کی کارروائی ہے کہ بھائی اگر جب ایک فریق اپنے دلائل دے رہا تو اس کو بولنے دیں، اس کو سن لیا جائے، اس کے بعد دوسرا فریق نے اگر ریبٹل دینا بھی ہے تو اس کے بعد اپنی کارروائی کرے۔ تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار جب مداخلت کرتے رہے تو جسٹس، یہ صرف آج کی کارروائی نہیں، ہر سماعت کے اندر تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بار بار کھڑے ہوتے اور فوری طور پر اس کا جواب دیتے۔ تو اس عمل کے اوپر جسٹس منظور ملک ویسے اگر ان کو نارملی دیکھا جائے بڑے جولی سے انسان ہے، بڑا وہ اگر میں سادہ الفاظ میں بڑے شغلی سے انسان ہے، تو انہوں نے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کے لیے کہا کہ جج صاحب آپ کو پہلے میں نے انگلش میں کہا کہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں، کارروائی چلنے دیں، پھر بعد میں نے اردو میں کہا، اور اب میں آپ کو پنجابی میں کہوں گا، لیکن انہوں نے پنجابی میں کہا نہیں، لیکن بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ضرور ایک پنجابی کا لفظ، ایک سرائکی کا لفظ، ایک سینٹینس جو تھا وہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ تو ناستے میں آیا، تو ونجتے میں آیا۔ تو اس پر بھی جسٹس منظور ملک نے ایک جو تھا کیا کہتے ہیں کہ مذاق کے طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی نہیں جو آپ نے بولی۔ اچھا، ایک دو اب چیزیں اور ہم نے بتانی ہے۔ ایک تو جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں جو ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، ان پر ذاتی انہوں نے ایک الزام بھی لگایا جب وہ کچھ کویسچن انہوں نے ریز کیے اور وہ ان کو کہا کہ نہیں یہ سوال بنتے ہیں، یہ سوال یا ایف بی آر کی رپورٹ، تو وہ اوتھ کا انہوں نے کیوں لگایا کہ یہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے، اوتھ کے خلاف ہے؟ یہ بھی جذباتی انداز تھا۔ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں آج کیس جی چکے ہیں اور سرفروغ ہوئے ہیں، ان کو اس کے اوپر مبارکباد بھی دینی چاہیے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کے کنڈکٹ کے اوپر، جسٹس عمر عطا بندیال کی پرسنالٹی کے اوپر یقین کریں وہ بالکل انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ وہ ان کا نہ ہی ان کا کنڈکٹ جو کنٹروورشل ہے، نہ ہی وہ بذاتی طور پہ بحیثیت انسان، بحیثیت جج ان کے اوپر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کنٹروورشل ہو جائے۔ تو میرا خیال سے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جسٹس اگر ان کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگایا گیا، اس طرح کی کوئی بات کی گئی، تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ہاں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب پروسیڈنگ کو مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا جب ججز نے اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف ریفرنس کویش ہونے تک نہیں ہونا چاہیے، اس سے آگے بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک قسم کی اس وضاحت کی اس فیصلے کی، انہوں نے کہا جی ان ججز کا صرف اور صرف یہ موقف تھا کہ جج جو ہیں، اور جس میں انہوں نے خود کو بھی انکلوڈ کیا کہ ہم ججز جو ہیں ہم بھی قابل احتساب ہیں، ہم صرف قاضی صاحب نہیں، ہم لوگ بھی۔ سرینا عیسیٰ نے بھی یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی الزام لگے گا تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔ سرینا عیسیٰ نے بھی جسٹس منیب اور جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ان کو۔ جی بالکل، سرینا عیسیٰ نے بھی یہی بات کی جو کہ میرا خیال سے تو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ جسٹس منیب اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں یہ اپنی اہلیہ کے جو اور اپنے فیملی کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی پبلک کریں،
تو اس طرح کی باتیں ایک عام جگہ پہ تو کھڑے ہو کے کرنا اور بات ہے، لیکن ایک کورٹ کے اندر ایک جج کی اہلیہ کو میرے خیال سے اس طرح اچھا نامناسب نہیں آخری کرنا بات، چاہیے، میں ایز اے نامناسب۔ کورٹ رپورٹر، آپ ایز اے کورٹ رپورٹر، آخری بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کو بینچ نے سننے میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری ان کو ریلیف دیا ہے، اس طرح کے جس طرح کی مطلب بات ڈائریکٹلی اگر ایز اے پٹیشنر کوئی کسی جج پر الزام لگا دے یا سرینا عیسیٰ نے 2 ججز پر، تو یہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ عام سائل اور جج کے سننے میں بہت زیادہ فرق تھا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جب سے یہ پٹیشن آئی ہے نا، تو اس حوالے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو کورٹ کے اندر جو ان کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے دلائل دیے، جس طرح وہ بار بار جذباتی ہو رہے تھے، جس طرح وہ بار بار عدالتی کارروائی میں مداخلت کر رہے تھے، تو وہاں پر ججز نے ان کو بہت زیادہ فیور کی ہے۔ عام طور کے اوپر میں نے 8-10 سال میں تقریباً 9 سال 10 سال ہو گئے ہیں عدالتی کارروائی کو کور کرتے ہوئے، کبھی بھی کسی سائل کو، حتیٰ کہ یہاں پر ہم نے وزراء اعظم کے کیس بھی سنے، ان کے وکلا کو بھی اس طرح بار بار مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور آپ اس طرح کے کورٹ کارروائی کے اندر مداخلت نہ کریں، اور نارملی وکلا اس طرح کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر اس کیس کے کارروائی کے اوپر دیکھا جائے تو میرے خیال سے ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کرنے سے لے کر آج کے فیصلے تک سپریم کورٹ نے بہت تحمل سے، سپریم کورٹ کے بینچ نے بہت تحمل سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سنا ہے اور برداشت کیا ہے، بالکل برداشت کیا ہے، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح جذباتی ہو جاتے تھے، بعض دفعہ ان کی آواز جو تھی وہ بھی اونچی ہو جاتی تھی، اور بعض دفعہ ان کے جو آواز کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایکسپریشنز تھے وہ بھی چینج ہو جاتے تھے، تو وہ بالکل میرے خیال سے بینچ نے بہت زیادہ ان کو اس معاملے میں نرمی دکھائی ہے، بہت زیادہ ان کی بات کو سنا ہے، اور بہرحال جو بھی ہے ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جنگ جو ہیں وہ آج جیت چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی تھی صدارتی ریفرنس کے کو قلعدم ہونے کے بعد FBR کی جانب سے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ ریفرنس قلعدم بعد ختم۔ بہت شکریہ میاں عقیل افضل صاحب۔ ناظرین، آج بڑا کیس تھا، بڑا فیصلہ آیا ہے، اس کی ساری پروسیڈنگ اور جو فیصلہ آیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس ہماری ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ عمران وسیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔